السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ رشتہ داروں کے حقوق کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس پر خاص توجہ دیں اور اس پیغام کو عام فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، احمدہ سبحانہ حمد الشاکرین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذی اصطفى رب العالمین، فآت ذی القربى حقہ والمسکین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کے ساتھ اچھا حقوق اور صلہ رحمی کرنا، اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ جب کسی انسان کا کسی کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتے کو نبھائے، بلا وجہ اس کو نہ توڑے، بلکہ اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ قرآن حدیث میں جگہ جگہ لوگوں کو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر اجر و ثواب کے وعدے بھی کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور برا سلوک کرنے پر سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کا انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم کرنے سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ارشاد ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ہم سب قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی باتوں کو بھی ماننا ہے، بلکہ ہر چیز سے، دل و جان سے اور تمام قیمتی اور محبتی چیز سے قرآن کریم کے تمام پیغامات کو ہم کو دل و جان سے ماننا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، یعنی جس طرح ماں باپ کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو بہت زیادہ محبت دے رہے، کسی کو بہت زیادہ اچھا سلوک کر رہے اور کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں یا بہت ہی کم۔ سب میں برابری کرنا ہے۔ اسلام برابری کا درس دیتا ہے، انصاف کا درس دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے، لہٰذا تم رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو۔ جو لوگ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے غریبوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور رشتہ داروں کی مدد کرتے وقت اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ رزق کا بڑھانا یا گھٹانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کو حقوق کی ادائیگی کا حکم دے کر محروم نہیں کرتا۔ رشتہ داری نبھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
ایک حدیث شریف میں بھی رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ذرا غور کریں کہ کون مسلمان ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا؟ بے شک ہر مسلمان رکھتا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برکت سے اس دنیا میں 3 فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1، خاندان میں محبت بڑھتی ہے، مال اور دولت میں اور روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اپنے خاندانی نسب کو معلوم کرو، رشتہ داروں کو جانو تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے، مال و دولت روزی میں برکت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی اور عمر میں زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو اچھی طرح نبھائے۔ غور سے سننے کی بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کی روزی اور عمر میں زیادتی ہو، یعنی بڑھے، اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو اچھی طرح نبھائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بڑے ہوں گے وہی چھوٹوں کو نبھائیں گے، جو ذمہ دار ہوں گے گھر کے وہی چھوٹوں کو نبھائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم صرف اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ تم سے رشتے توڑنے والے کی جو کوشش کرے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، یعنی جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم صرف انہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں الٹا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ذرا اس حدیث کی روشنی میں غور کریں، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے اور کیا ہمارا یہ عمل اس حدیث کے مطابق ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان پر احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ہر معاملے کو برداشت کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہل کی طرح پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نے بالکل صحیح بیان کیا تو گویا تو اس کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی وہ خود ذلیل ہوں گے اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی جب تک کہ تو اپنی عادت پر جمع رہے گا۔ محترم سامعین، اگر کسی رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہی بنتا ہے۔ ان کی مدد کرنے میں بھی ثواب دوگنا ملتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں جلدی قبول بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد کی امت، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا جس کے ضرورت مند رشتہ دار ہوں اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں کو دے۔ غور کرنے کی چیز ہے ناظرین۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، غریب پر صدقہ کرنے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملتا ہے۔
غور فرمائے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ ان کے راوی ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا، ایک اشرفی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک اشرفی تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، اور ایک اشرفی کسی غریب مسکین کو دے دو، اور ایک اشرفی تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ ان اشرفیوں میں سب سے زیادہ ثواب اس اشرفی کے خرچ کرنے میں ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ محض اللہ کے واسطے خرچ کیا جائے اور گھر والے ضرورت مند بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے اور بلا وجہ تعلقات کو توڑ ڈالتے ہیں اور آپس میں پھوٹ پیدا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا بزرگوں؟ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑنا ایک ایسا گناہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر ان کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ظلم اور رشتہ داری کو توڑنے کی طرح کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس بات کا زیادہ مستحق ہو کہ اللہ کی سزا کو آخرت میں ذخیرہ رکھنے کے باوجود اسی دنیا میں جلدی سزا دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم اور رشتہ داری کو توڑنا ایسا گناہ ہے کہ ان کی سزا جو آخرت میں ملنے والی ہے وہ تو ملے گی ہی، مگر اس دنیا میں بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص رشتے کو توڑنے والا موجود ہو۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص رشتہ توڑنے والا اس شخص میں موجود ہو۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت سن لیتے ہیں، اس کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رحم یعنی رشتے کا تعلق رحمان اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی رشتے کو جوڑتا ہے میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی رشتے کو توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ محترم ناظرین اور سامعین، بیان مکمل ہوا۔ اس بیان کا خلاصہ بھی سن لیجئے۔ جو آخر میں بھائی لوگ آتے ہیں یا آخر کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کے اس خطبے کا خلاصہ ہم سب کو یہ ملا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث ہدایت میں ہمیں دی گئی بات کہ رشتہ داری کو نبھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا پیغام ہمیں یہ دیا گیا کہ ہم رشتہ داروں اور غریبوں پر خرچ کرتے رہیں اور اس کی وجہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ رزق بڑھانا یا گھٹانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ بتائی گئی، صلہ رحمی کے 3 فائدے ہیں۔ رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے محبت بڑھتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5ویں ایک خاص بات ہمیں یہ بتائی گئی، ہم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے۔ 6ٹھی ہدایت ہمیں یہ دی گئی کہ رشتہ دار اگر ضرورت مند ہو تو ہمارے اوپر سب سے پہلا حق ان کا ہی ہے، ہم پہلے ان کی فکر کریں، ان کی مدد کریں۔ 7ویں یہ اہم بات ہمارے سامنے آئی کہ غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، 2 گنا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ 8ویں بات ہمیں یہ بتائی گئی، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 9ویں بات ہمیں بیان میں یہ بتایا گیا کہ رشتے کو توڑنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، مگر اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ 10واں سبق ہمیں یہ دیا گیا، جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق جو باتیں آپ حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی، آئیے ہم سب ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور
امت میں چل پھر کر بھی ہم سب اس پیغام کو عام کریں اور عمل کرا